والذین، اور ایسے مومن کامیاب ہیں، ہم للزکاۃ، جو زکوٰۃ کو فاعلون، دینے والے ہیں، والذین ہم لفروجہم، اور ایسے مومن کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں پر، فإنہم غیر ملومین، بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، فمن ابتغى وراء ذلک، جو تلاش کرے گا اس کے علاوہ، فأولئک هم العادون، تو ایسے ہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، والذین هم لأماناتہم، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے عہد و پیمان کی، راعون، رعایت کرنے والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم علی صلواتہم، جو اپنی نمازوں کی، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو جنات الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ 18ویں پارے کی سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں کا سبق دہرایا جا رہا ہے۔ عرض کیا جا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جس مومن میں 7 صفات ہوں، جن صفات کا یہاں ذکر ہے، وہ دنیا میں بھی بامراد اور کامیاب، اور آخرت میں بھی بامراد اور کامیاب۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو کہ اس کے بعد انسان کبھی ناکام نہ ہو۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دنیا تو آزمائش گاہ ہے، یہاں کبھی غمی کبھی خوشی، یہاں کی غمی ہمیشہ کی غمی نہیں، اور یہاں کی خوشی ہمیشہ کی خوشی نہیں، یہاں کی مالداری ہمیشہ کی مالداری نہیں ہے، اور یہاں کا فقر و فاقہ ہمیشہ کا فقر و فاقہ نہیں ہے۔ یہاں اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، بلکہ اپنوں کو، ماننے والوں کو تو زیادہ رب تعالیٰ آزماتا ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش جو آئی ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں، وہ انبیاء علیہم السلام کو آئی ہے۔ پھر ان کو جو انبیاء سے قریب ہیں، پھر ان کو جو انبیاء سے قریب ہیں، ان سے قریب ہیں، یعنی جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اتنی ہی آزمائش کا شکار ہوتا ہے۔ ایسی فلاح، ایسی کامیابی کہ انسان کبھی ناکام نہ ہو، کبھی اس کو دکھ نہ پہنچے، کبھی اس کو غم نہ پہنچے، یہ عالم جنت میں مومن کو ملے گی۔ وہاں نہ پریشانی ہے، نہ دھوپ ہے، نہ سایہ ہے، نہ گرمی ہے، نہ شدت ہے، نہ غمی ہے، نہ موت ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مومن میں یہ صفات ہوں گی وہ بامراد ہوا، وہ کامیاب ہوا، آخرت میں ذرہ برابر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس میں سے پہلی صفت بتائی تھی ایمان والوں کی، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے۔ جن ساتھیوں نے غور سے سنا ہوگا تو یہ پڑھ لیا تھا ہم نے۔ آج کی جو آیت تلاوت کی، اس میں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ جو لا یعنی بےہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لا یعنی بات ہوا ایک تو ایسا کہ وہ اعلیٰ درجے کا گناہ، نماز کا چھوڑنا، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کا نہ دینا، روزہ کا ترک کر دینا، سینما کا دیکھنا، بد نظری کا شکار ہونا، جتنے بھی یہ گناہ ہیں تو لا یعنی بات کا اعلیٰ درجہ ہے گناہ، معصیت، نافرمانی، جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کی بھی دو صورتیں ہیں،
اللہ کے حق میں معصیت کی ہے تو اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ، بندے کے حق میں معصیت کی ہے تو اس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ اللہ کے حق میں جو معصیت ہے اس کی توبہ یہ ہے کہ جس فرض کو چھوڑا ہے اس کی قضا کر لے، اور پھر 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کر رب سے دعا مانگے کہ پروردگار غلطی ہوئی ہے، توبہ کرتا ہوں، آئندہ اس قسم کا کام نہیں کروں گا۔ اور اگر وہ بندے کے حق میں ہے جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، تو جس بندے کا حق مارا ہے اس بندے سے جا کے معافی تلافی کرا دے، اور اگر وہ ایسی چیز ہے جو لوٹائی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے، تو اس بندے کو وہ واپس کی جائے، یہ توبہ کی شکل ہے۔ اور لایانی بات کا ادنا درجہ یہ ہے کہ نہ وہ بندے کے حق میں اخروی اعتبار سے مفید ہو اور نہ مضر ہو۔ مفید آخرت کے اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اسی طریقے سے آخرت کے اعتبار سے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچانے والی ہے، لیکن پھر بھی شریعت میں وہ مطلوب نہیں ہے، شریعت نہیں اس کا حکم دیتی ہے، اس کی دعوت نہیں دیتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، ایسے کھیل جو انسان کے لیے مفید ہیں اور غیر شرعی نہیں ہے، ورزش ہے، دوڑنا ہے، صبح کی چہل قدمی ہے، اور اسی طریقے سے کہیں اجازت ہے تو پھر جو ہے کبڈی ہے، کہیں اجازت ہے تو والی بال ہے، کہیں اجازت ہے فٹ بال ہے۔ تو یہ طلباء کے لیے، یہ انسانوں کے لیے اس وقت اصول حفظان صحت کے ماہر جو ہے وہ کہتے ہیں یہ فائدہ مند ہے، مفید ہے، جس سے جسمانی صحت بھی ٹھیک ہو اور قلب اور دل میں بشاشت حاصل ہو۔ تو یہ شریعت میں اس معنی کر مطلوب ہے کہ ایمان والے کا بدن تندرست رہے، صحیح رہے، وہ عبادت کرنے پر قادر ہو، وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو، وہ نماز پڑھنے پر قادر ہو، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر قادر ہو، اس کی ہڈیوں کے جوڑ ٹھیک ہوں۔ لیکن انہی کھیل اور انہی ورزش اور انہی جو ہے چیزوں کی اجازت ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ آج اس دور میں نت نئے کھیل اور نئے انداز کے کھیل، نہ اس میں آنکھوں کی کیا بدن کی ورزش ہوتی ہے، نہ کچھ، صرف آنکھوں کا نقصان ہے اور انگلیوں کے پوروں کا ہٹانا اور ہلانا ہے۔ بہت سارے ناجائز کھیل ہیں جس میں سود کا شبہ ہے، جس میں اسی طریقے سے جو ہے جوئے کا شبہ ہے، اور جس میں غیروں کی مشابہت ہے۔ یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے، اور اس سے کوئی ورزش ہونے والی بھی نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالی جائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی پر نظر ڈالی جائے، ان کے دور میں بھی مشروع کھیل تھے، ان کھیلوں کو، ان ورزشوں کو اپنایا جائے، اس میں دنیا کے اعتبار سے بھی خیر ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی بھلائی ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب چیزیں لغویات ہیں، اور حدیث شریف میں ہے، کسی نے پوچھا کون سا بندہ صحیح مسلمان ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی میں سے یہ چیز ہے کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دے، چاہے وہ لایانی بات ہو، لایانی عمل ہو، عمل بھی کچھ لایانی ہوتے ہیں بیکار، ان کو چھوڑ دے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، چوتھی صفت یہ بتائی کہ وہ لوگ، یعنی وہ مومن کامیاب ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ نماز کے فوراً بعد لغویات سے منع کیا، اور اس کے بعد فوراً جو ہے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اشارہ ہے کہ نماز ایمان والے کو بےہودہ کاموں سے روکتی ہے، اور جو بندہ عام حالت میں بےہودہ کاموں سے رکے گا وہ نماز میں بےہودہ کام نہیں کرے گا جس سے نماز میں نقص لازم آئے گا۔ اور جس کی نماز اس قسم کی ہو، جس کی زندگی اس قسم کی ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ مال خرچ کرنے میں ذرہ برابر رکے گا نہیں، اور اس کو ذرہ برابر شک نہیں ہوگا، اور وہ بخل نہیں کرے گا۔ اللہ کا حکم ہے جو مال ہے اس مال میں سے 2.5% اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا، ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے۔
نماز کا انکار کرنے والا جیسے کافر، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر، نماز میں سستی برتنے والا انسان فاسق، تو زکوٰۃ میں سستی برتنے والا انسان بھی جو ہے فاسق ہوگا۔ والذین، اور وہ لوگ ہم للزکوٰۃ، جو زکوٰۃ کو فاعلون، دینے والے ہیں۔ اس سے تو اگلے کا کام ہوا، یعنی جو غریب تھا، جو مسکین تھا، جو محتاج تھا، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ دینے والے کے واسطے سے اس کا کام بنا دیا۔ گھر کا چھت پڑ نہیں رہا تھا، گھر کا کام کاج نہیں چل رہا تھا، ایک نہتا تھا اپاہج، اس کی تجارت نہیں چل رہی تھی، اور اسی طریقے سے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی تھی، بیٹے کا نکاح نہیں ہو پا رہا تھا، اس بندے نے خرچ کیا، اللہ رب العزت نے اس کا کام بنا دیا۔ اور یاد رکھیے حدیث شریف میں ہے، جب تک بندہ کسی دوسرے بندے کی ضرورت میں لگا رہتا ہے، اللہ تب تک اس بندے کی ضرورت میں لگا رہتا ہے۔ اور اس سے بھی جو ہے صحیح اور مضبوط ترین حدیث اور فضیلت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ فرمایا، جو کسی یتیم اور بیوہ کے لیے محنت اور مشقت کرے اور ان کے لیے ایک حلال لقمہ تلاش کرے، اس کو ایسا ثواب ملے گا کل قیامت کے دن جیسے مجاہد فی سبیل اللہ کو ثواب ملتا ہے جہاد کرنے پر۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور جو یہ خرچ کرنے والا ہے، اس کو کیا ثواب ملا؟ ایک تو اس کے دل سے بخل نکل گیا۔ انسان کی کچھ ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا علاج یہ ڈاکٹر، یہ طبیب کرتے ہیں، اور کچھ باطنی بیماریاں ہوتی ہیں تو ان کے لیے روحانی پیشوا اور روحانی امام کی ضرورت ہوتی ہے اور روحانی نسخوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان کے دل و دماغ میں جو یہ بخل بسا رہتا ہے، مال کی محبت، اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دی جائے۔ زکوٰۃ سے فارغ ہوا ہے تو ضرورت کے موقع پر جہاں جہاں مال لگتا ہے مال کو دیا جائے۔ تو ایک فائدہ یہ ہے کہ بخل کے لیے یہ صابن ہے، یہ صرف ہے، یہ پاؤڈر ہے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیں۔ پوچھنے والے پوچھیں گے کیسے؟ تو اس کا تعلق بولنے سے نہیں ہے، ہم زکوٰۃ دیں گے خود بخود ہمارا دل گواہی دے گا کہ بخل سے ہمارا دل پاک ہو گیا۔ دوسرا، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس سے پہلے قرآن نے کہہ دیا یغفر لکم ذنوبکم، جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور کئی گنا بنا چلا کر آپ کو اجر دے گا۔ کئی بار آپ نے سنا ہوگا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ قسم کھا کر کہہ دو جا کے لوگوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے راستے میں مال دینے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ بظاہر تمہیں گھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں ایسی برکت لگتی ہے کہ وہ بڑھتا ہی نظر آئے گا اور آپ کی ضرورت اور آپ کی تکمیل اس مال سے ہو جائے گی۔ تو یہ دو وعدے ہیں خرچ کرنے والے کے لیے، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شرمگاہ کا جائز استعمال صرف ایک ہے کہ بندہ نکاح کرے اور نکاح کرنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زوجہ، اپنی اہلیہ کے حقوق کو پورا کرے، ادا کرے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقہ کار ہیں وہ مشروع نہیں ہیں، وہ حلال نہیں ہیں، وہ جائز نہیں ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اسلام کے بتانے میں شرم نہیں آنی چاہیے، ہم سب بالغ ہیں اور سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ حالت نفاس، حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جمع کرنا وہ بھی اس کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ حیض سے ہے خاتون، نفاس سے ہے خاتون، اور اس حال میں کوئی بندہ بیوی ہے اس کی اور صحبت کرتا ہے تو علماء نے ناجائز لکھا ہے، قرآن نے اس سے منع کیا ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانت ہے، اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ گناہ توبہ کے بغیر قبول نہیں، معاف نہیں ہوگا۔ ذرا اندازہ کیجئے میرے اور آپ کی سمجھ کے مطابق دنیاوی اعتبار سے کتنا چھوٹا مسئلہ ہے،
لیکن شریعت نے کتنی سخت وعید سنائی ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ بندہ حلال طریقے کے علاوہ منہ مارتا پھرے پوری دنیا میں، اور پھر یہ امید رکھے کہ رب تعالیٰ میری مغفرت کر دے گا، رب میری بخشش کر دے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی دو، دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کی ضمانت دو کہ زبان کا صحیح استعمال کرو گے، زبان کا غلط استعمال نہ. کیونکہ عموماً دنیا میں جتنی تکلیفیں کسی کو پہنچتی ہیں زیادہ تر وہ زبان کی کھیتی ہوتی ہے، زبان کی کاشت ہوتی ہے. تانا دینا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، اسی طریقے سے دو کے درمیان جو ہے لڑائی کرانا، ناحق بولنا، گالی دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں یہ زبان سے ہوتا ہے. تو فرمایا ایک تو زبان کی گارنٹی دو، اس کا صحیح استعمال ہوگا. ایک شرمگاہ کی گارنٹی دو، اس کا صحیح استعمال ہوگا پوری زندگی. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سفارش سے بہت ساروں کو جنت ملنی ہے اور جن کی ہدایت سے ہمیں ہدایت ملی، تو فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ضمانت دیتا ہوں جنت کی، جو ضمانت مجھے ان دو چیزوں کی دے گا. اور ایک دوسری حدیث شریف ہے، اس میں فرمایا لوگ نہ جانے کس کس کو باحیا کہتے ہیں. باحیا آدمی وہ ہے جو زبان کا صحیح استعمال کرے اور شرمگاہ کا صحیح استعمال کرے. اللہ رب العزت ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.